اب آگے ہم چلتے ہیں جدید دور کے چیلنجز. تو یقینی بات ہے جو پرانے دور کے اساتذہ تھے انہوں نے پرانے دور کے چیلنجز کا سامنا کیا. کون سا دور ایسا گزرا ہے جب چیلنج نہیں تھے؟ کوئی دور ایسا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سیرت پڑھی ہوگی, کبھی وہ چیلنج سے خالی دور تھا؟ ابھی نبی پاک کی وفات ہوئی تو سامنے ابو بکر صدیق کے سامنے کس طرح چیلنجز آئے. سب سے بڑا چیلنج تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا. اس کے بعد کیسے چیلنج آئے. پھر سیدنا عمر فاروق کے سامنے کم چیلنجز آئے. تو چیلنج کس دور میں نہیں آتے؟ چیلنجز اس لیے نہیں آتے کہ آپ گھبرا جائیں. اگر آپ گھبرا گئے ہیں, آپ پریشان ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بات کروں گا, میری پریشانی مجھے بتاتی ہے کہ میں شاید علم حاصل نہیں کر سکا, میری تعلیم نہیں ہوئی, چہ جائے کہ میں معلم بنوں. چیلنجز آئے ہوئے ہیں اور ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, ان کا سامنا کر کے ان کا جواب دینا ہوتا ہے. جدید دور کے چیلنجز کیا ہیں؟ اس کے لیے استاد کی ذمہ داری سب سے پہلے تو یہی بنتی ہے کہ وہ جدید دور کو سمجھے تو صحیح, میرا دور ہے کیا جس دور میں میں زندگی گزار رہا ہوں. اس سے ہمارے میں سے حقیقت یہ ہے ایک اچھی خاصی تعداد جدید دور کی معرفت سے محروم ہے. استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ جدید اپنے دور کو سمجھنا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمت کے ہی حوالے سے غالباً ہے, اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کو نہیں جانتا, اپنے دور اور اس کے تقاضوں کو نہیں جانتا, وہ جاہل ہے. تو استاد سے تو یہ توقع ہم نہیں رکھ سکتے کسی بھی صورت کہ وہ اپنے دور کی معرفت نہ رکھتا ہو. اور جب اپنے دور کو جانیں گے تو یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ یہ دور مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے. چیلنجز یعنی تحدیات کیا ہیں, اس دور کے تقاضے کیا ہیں, اور آپ اپنے طالب علم کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کریں گے. شخصیت اس کی تیار کی جائے گی اس دور کے تقاضوں کے مطابق. جب ہم جدید دور کو دیکھتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں تو یقین جانیے اتنے متنوع قسم کے جدید دور میں تقاضے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کسی فیلڈ کا نام لے لیں, اس میں اس کے تقاضے ایسے ابھر کے سامنے آتے ہیں. معاشیات کا باب لے لیں, معاشرت کے امور لے لیں, سماجیات کو لے لیں, سیاست لے لیں, یہ تمام امور ہیں جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں. ان کے چیلنجز ہیں, ان کے تقاضے ہیں, ان کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق شخصیت تعمیر کرنی ہے. اور ان کے تقاضے, کیونکہ استاد کی ذمہ داری ہے شخصیت کو تیار کرنا, اور جس شخصیت کو تیار کرنا ہے اس نے یہ ساری چیزیں فیس کرنی ہیں. تو اس صورت میں استاد بحیثیت معلم اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ایک نظام تعلیم ہے جو اس کی ڈائریکٹ ذمہ داریاں ہیں. کچھ تو انڈائریکٹ ذمہ داریاں ہیں, یہ ڈائریکٹ ذمہ داری ہے نظام تعلیم. پھر اسی نظام تعلیم کے تحت نصاب تعلیم, نصاب تعلیم کے مطابق کتابوں کی تیاری, نصاب کے مطابق, اس کے مطابق اپنے جو اس کا مخاطب ہے اسٹوڈنٹ, جو اس کا آبجیکٹ ہے جس پر اس نے وہ اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں اس کی شخصیت بنانے میں, اس کی نفسیات کی فہم, اس طریقے سے تدریس, اس طریقہ تدریس کے بعد پھر جو آزمائش اور دوسرے کئی مراحل آتے ہیں, یہ سارے اساتذہ کی ذمہ داریوں میں ہیں. ان تمام کو اس طرح سیٹ کرنا ہے,
ان تمام کو اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے کہ وہ ایک اچھی شخصیت بن جائے اور زندگی کے تمام مراحل کو وہ فیس کر سکے۔ ان کو کس طرح سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت تنوع ہے، بہت ورائٹی ہے، بہت زیادہ اس میں امور آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں سیرت سے رہنمائی ملے گی، اس حوالے سے ہمیں اپنے اسلاف سے رہنمائی ملے گی کہ انہوں نے اپنے دور میں ان چیزوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے کیا کیا راہ اختیار کی، کن اصولوں کو اپنایا، اور ان اصولوں کو اپنا کر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، دار ارقم کے امور کس طرح چلے، کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں جو مکی دور میں تربیت گاہ تھی، لمبی باتیں ہیں، میں صرف اشارتاً چلتا ہوں۔ پھر دار ارقم کے بعد صفہ کی درسگاہ دیکھیں۔ صفہ کی درسگاہ میں ذہن میں رکھیے گا کہ اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم نہیں تھے، چیف معلم یقیناً تھے۔ خود مدینہ کے افراد کے لیے جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ان کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب ہوا، پھر بعد میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خود تشریف آوری ہو گئی مدینہ منورہ میں تو حضرت عبادہ بن الصامت کا وہاں انتخاب ہوا، باقی حضرات بھی یہ کام کرتے رہے۔ تو کبھی تاریخ کے ان ابواب کو دیکھیے کہ بحیثیت معلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جن صحابہ کرام کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ تعلیم کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے تھے، کیا کیا انداز اختیار کرتے تھے، کس مقصد کو سامنے رکھتے تھے اور شخصیتیں تعمیر کرتے تھے۔ اس حوالے سے پھر اگر ہم اپنے جدید دور میں آ جائیں، اس سے کچھ پہلے قریب ترین دور میں حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ اور حضرت حسین احمد مدنی علیہ الرحمت، ان حضرات نے جس نظام تعلیم کی سفارش کی تھی اپنے دور کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے، ذرا اس کو دیکھیے۔ یعنی میں اس وقت سب سے پہلے اساتذہ سے یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ دور جدید کے چیلنجز سے مقابلے کے لیے یا ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے حضرات کی تاریخ پڑھنی ہوگی، سیرت کا، قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا، سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اپنی تاریخ دیکھنی ہوگی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جامعہ ملیہ کے افتتاح جو علی گڑھ میں ہوا علی گڑھ یونیورسٹی میں جامعہ ملیہ کا افتتاح ہو رہا تھا، اس کی افتتاحی تقریب میں جو آپ کی تقریر ہے آپ دیکھیں، اس میں چیلنجز کی بات تھی، اس میں انگریزی زبان کے بارے میں آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت و اہمیت بیان فرمائی، اور اساتذہ جو سکول اور کالج اور یونیورسٹی جن کو آج ہم عصری تعلیم اور یہ دوئی والا معاملہ بھی آج ڈسکس ہوا، ہمارے بھائیوں نے بتایا، ڈاکٹر مسلم صاحب نے، تو اس کے حوالے سے ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تجویزیں دیں، ایک نظام مرتب کر کے دیا۔ تو ایسے نظام کی، ان کے حضرات کی نظام جو دیا اس کی روشنی میں آج ہم نے کیا نظام دینا ہے، اس کے لیے آپ نے، ہم نے، سب لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے، مشاورت کرنی ہے اور ایک جد و جہد کرنی ہے۔ یہ جد و جہد ہم اساتذہ کے اپنے فورم سے بھی ہونی چاہیے، اور اس جد و جہد کے لیے ہمیں سرپرستی بھی چاہیے، ریاستی سرپرستی چاہیے، اور ریاستی سرپرستی لینے کے جو طریقے ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ جب یہ دونوں طریقے ہم اختیار کریں گے تب ہی امید ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ آج مختلف نشستوں میں مختلف سوال ہو رہے تھے، ان میں سے کچھ سوال یہ بھی تھے کہ آپ نے کتنا کام کر لیا، کتنا رہ گیا۔ یاد رکھیے کہ ہماری ذمہ داری نتائج حاصل کرنا نہیں ہے، ہم انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء،
انبیاء میں سے کتنے انبیاء ہیں جن کے سامنے نتائج آ گئے آپ جانتے ہیں. ہمارے سامنے اگر نتیجہ خیز دور آتا ہے وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اس سے پہلے انبیاء تو اپنی قوم سے بالکل قوم سے جب مایوسی ہوئی تو سورۃ نوح میں بیان فرمایا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے کیا بد دعا فرمائی. تو ہمارے ذمے محنت ہے صحیح طرز پر، اور صحیح طرز پر محنت کر کے نتائج اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے، لیکن اپنی محنت کو درست رکھنا ہے. اب ان ساری باتوں کو ہم لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا، حضرات صحابہ کرام کا کیا تھا، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا کیا تھا. اس حوالے سے میرے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ استاد کو سب سے پہلے خود احتسابی کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے، کس طرح راتوں کی عبادت اور ایک ڈر اور کیفیت ہوتی تھی نبی پاک کی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بار بار کہنا پڑا اے نبی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، اے نبی آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کے دلوں میں ایمان داخل کرنا یہ ہمارا کام ہے، آپ اپنی محنت کرتے رہیے. بار بار یہ آیتیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود احتسابی کی وہ عظمت کہ بار بار احساس یہ ہوتا تھا کہیں مجھ سے تو کوئی ایسا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اتنی صاف بات بھی اگلے کو سمجھ نہیں آ رہی. میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، اس کے اپنے فائدے کا دے رہا ہوں، جس سے بات کر رہا ہوں، تب بھی وہ نہیں مان رہا. اس کی وجہ آخر کہیں کوئی ایسی تو نہیں کہ مجھ سے کوئی کمی ہو رہی ہے. تو اللہ کو حوصلہ دینا ہوتا، اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا تھا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیے. ان کے دلوں پر مہر ہے، وہ نہیں ایمان لا رہے، یہ ان کی پرابلمز ہیں. اسی طرح پھر تمام صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھ لیجئے، خود احتسابی کے مرحلے سے گزرنا ہے ہمارے ہر استاد نے، عبد الماجد نے، تمام اساتذہ نے، روزانہ کی بنیاد پر